السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج میں دوپہر کو یہ سوچ رہا تھا کہ جتنا ایونٹ فل میں نے یہ رمضان دیکھا ہے پولیٹیکلی، میرا خیال ہے میں نے اپنے 16-17 سال کے کریئر میں اتنا ایونٹ فل رمضان نہیں دیکھا۔ پولیٹیکلی جے آئی ٹی تو کام کر رہی ہے، روز کی پریس کانفرنسز، حکومت کی پوزیشننگ، اپوزیشن اس کے اوپر جواب دے رہی ہے، یہ جو ساری پولیٹیکل پوسچرنگ ہو رہی ہے، میرا خیال ہے یہ رمضان کے بعد ایک بڑا، مجھے لگتا ہے کہ ایک ملاکھڑا تیار ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بڑی لڑائی ہوگی، بڑے فیصلے بھی ہونے ہیں۔ ظاہر ہے جے آئی ٹی کے پاس آخری 30 دن ہے۔ صرف یہ نہیں کہ سیاسی جماعتوں کی حد تک پولرائزیشن ہے، پولرائزیشن اس وقت میڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک بائی پولر سوسائٹی ہم بن گئے ہیں، جس میں یا تو آپ اس ایشو پر مسلم لیگ نون کے حمایتی ہیں یا تحریک انصاف کے حمایتی ہیں۔ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے جس میں اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ بہرحال آج جتنی پریس کانفرنسز ہوئیں اس میں براہ راست پیغامات دیے گئے ہیں۔ پیغام دیا گیا ہے جے آئی ٹی کو، پیغام دیا گیا ہے سپریم کورٹ کو۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا، جس کو انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ متنازع ہوا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس حد تک بھی حکومت کی جانب سے پیغام بھیجا گیا ہے۔ کس قسم کی زبان استعمال کی گئی جے آئی ٹی میں، چاہوں گا سنیے گا۔ ایک ہم نے آج ہی کی پریس کانفرنسز اکٹھی کی ہیں کہ کس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے، پہلے یہ سن لیجیے۔ اسی ایمبولنس میں یہی تصویر وہیں جائے گی جہاں پر سمن آیا، کیونکہ ان کو سمن کیا جائے گا۔ 7 گھنٹے تک پتہ نہیں ہے حاکم وقت کی فیملی کو کہ اس کے بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں پر تذلیل کرنے کا اڈا نہیں ہم تسلیم کرتے۔ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے یا کسائی کی دکان ہے؟ یا جانبدار ہے یا پھر یہ نااہل ہے؟ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے لیکن وہ سپریم کورٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی بہانہ بنا کر سزا دینی ہے تو بہانے نہ بنائیں، ہمیں سیدھی طرح وجہ بتا کر سزا دیں۔ اگر مشرف کو کچھ نہیں ملا تو اس طرح کی نااہل جے آئی ٹی کو کیا ملے گا؟ انویسٹیگیشن میں اور اذیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان ریکارڈنگز کو کس لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ ریکارڈنگز کل جو لوگ اس کو آج لیک کر رہے ہیں، کل آنے والے وقت میں وہ اس کو استعمال کرنے کی کیا سازش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آخری والا سٹیٹمنٹ تو اسپیشلی فنی تھا میرے لیے کہ وہ آگے آنے والے وقت کی سازشیں بھی آج ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ علی ظفر صاحب فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پر ہیں، اور شازیہ امری صاحب آپ پیپلز پارٹی کے ایم این اے، تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ ارشد، گفتگو آپ سن رہے ہیں، سیدھی سیدھی پیغام رسانی شروع ہو گئی۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ نہال ہاشمی صاحب ذرا تھوڑا سا باؤنڈری کراس کر گئے۔ یہ جو آج سن رہے ہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں، میں سنا دیتا ہوں آپ کو کہ کیا پیغام رسانی براہ راست، کیونکہ یہ براہ راست انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ نہیں مانیں گے متنازع فیصلہ۔ سنیے گا کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ذرا مجھے بتائیے ہو کیا رہا۔ جو جے آئی ٹی اپنی کرسی کے نیچے سے نکلنے والی تصویر کو انصاف نہیں دے سکی، وہ اس کرسی پر بیٹھ کر دوسروں کو انصاف کیا دے گی؟ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر کوئی کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ جے آئی ٹی کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ان بائسڈ ہے؟ انصاف وہ ہوتا ہے جو نظر آئے۔ انصاف کرنے سے انصاف نہیں ملتا۔ ہم نے پہلے کہا تھا یہ کیس قانونی نہیں، یہ سیاسی ہے، ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جے آئی ٹی کی جو بھی رپورٹ ہوگی وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کر سکے۔ اگر تحریک چلانے کا وقت ہے تو وہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی، اور اگر پارٹی فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ میں تو ہراول دستے میں ہوں گا۔ تحریک چلائیں گے جی ان کے خلاف، یہاں تک بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ مختلف لوگ مختلف اوقات میں مختلف شہروں میں مختلف جگہ کی پریس کانفرنس میں پیغام ایک ہی دیا جا رہا ہے۔ ارشد صاحب بالکل، اور یہ تمام پیغامات جو آ رہے ہیں وہ تمام لوگ ہیں جن کو عوامی نمائندے کہا جاتا ہے، جنہوں نے عوام نے ووٹ دی تھی کہ وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں، لیکن وہ سارے کے سارے لگے ہوئے حکمران خاندان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں اس کے دفاع کے لیے۔ وہ الزامات جس کے بارے میں خود وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جناب کوئی بھی فورم ہوگا ہم تمام ثبوت رکھ دیں گے سامنے، حکمران خان کے دیگر افراد نے کہا تھا جی جو بھی اپروپریٹ فورم ہوگا ہم ثبوت رکھ دیں گے۔ یہ وہی حکمران جماعت ہے جو بڑے لمبے لمبے اشتہارات چھاپتی ہے، بینکنگ ٹرانزیکشن دے کے ایک
اشتہار چھاپ دیں اور مسئلے کو ختم کریں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ جیسے جیسے جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز چلیں, جو لوگ وہاں پہ گئے, جس قسم کے سوالات ان سے ہوئے, تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جناب یہ سوالات ہم سے مانگے جا رہے ہیں, یہ منی ٹریل مانگا جا رہا ہے, تو وہ ہم کہاں دیں؟ وہ منی ٹریل اگر دینا ہوتا تو پارلیمنٹ میں دے دیا جاتا, وہ منی ٹریل دینا ہوتا تو سپریم کورٹ میں دے دیا جاتا. اب جے آئی ٹی جو سوالات کر رہی ہے وہ بڑے اسپیسیفک سوالات ہیں جو غالباً حسن نواز نے بھی واپس آ کے بتائے ہوں گے, حسین نواز نے واپس آ کے بتائے ہیں, جاوید کیانی نے بتائے ہیں, سعید احمد صاحب نے آ کے واپس بتائے ہوں گے. اور تو اس ساری چیز سے وہ پریشانی بڑھی, اور سب سے بڑا مسئلہ اس میں جو آ رہا ہے وہ ایتھے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اور جو محسن راجہ, آپ نے وہ پڑھا جو انہوں نے جو بیان دیا ہے محسن راجہ صاحب نے, تو خیر بڑا فنی, میرا خیال ہے انہوں نے کچھ کہنا تھا, انہوں نے کہا یہی کہہ دیتا ہوں. نہیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. فرض کریں اس میں ریسپونڈنٹ نمبر 1 اگر آتے ہیں, اور اس حوالے سے بھی شاید پلاننگ ہو رہی ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی انڈیکیشن اس حوالے سے دیے کہ اگر نواز شریف صاحب آئیں گے تو اس کے باہر جو پارک ہے اس میں کتنے لوگ آئیں گے اظہار یکجہتی کے لیے, اور کہیں وہ سپریم کو اس کو جے آئی ٹی کو اسٹرانگ تو نہیں کریں گے. وہ بھی ساری چیزیں اب ذہن میں رکھنی پڑیں گی رانا ثناء اللہ کی آج کی بات کے بعد. لیکن سوال اس پہ آتا ہے محسن راجہ صاحب کو یہ بات, اور اس تصویر سے اتنا مسئلہ کیا ہے؟ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں. ریکارڈنگ جب ڈاکٹر عاصم کی ہو رہی تھی تو وزیر داخلہ نے کہا تھا جی ریکارڈنگز موجود ہیں ہمارے پاس, اور ہم وہ آ بھی سکتی ہیں, اور پھر وہ ڈاکٹر عاصم کی ریکارڈنگز آئیں بھی سامنے. اب اگر یہ حکمران خاندان کی ریکارڈنگ جو کہ پبلک ہونی چاہیے, اب یو ایس میں کیس چل رہا ہے ٹرمپ کے رشین ٹائز کے حوالے سے, ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے پیش ہونا ہے, پوری دنیا وہ ٹرائل دیکھے گی, اوپن ہوگا. یہ ریکارڈنگز اگر آ جاتی ہیں, حسین نواز سے وہاں پہ سوال ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو اس کا جواب نہیں دوں گا, جی آپ ثابت کریں. حسن نواز سے ہو رہا ہے جی منی ٹریل, وہ کہے گا جی میں نہیں دیتا, یہ صرف میرے پاس یہ آڈٹ شیٹس ہیں. آج جو بڑی دلچسپ بات پریس کانفرنس میں بار بار کی گئی, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی اور مشاہد اللہ صاحب نے بھی, انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے, ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. میں خیال ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ثبوت تو آپ نے دینا ہے. دس از اے کرمنل انویسٹیگیشن. بار بار فیصلے میں لکھا, کم از کم جج صاحبان اگر if I'm not mistaken نے کہا کہ نیب کا آرٹیکل 9 انووک ہو رہا ہے جس کے مطابق اب برڈن آف پروف یعنی بار ثبوت آپ پر ہے. پہلے یہ کہا جاتا ہے بار ثبوت عمران خان پر ہے, پٹیشنرز پر ہے, وہ اب آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ بار ثبوت آپ پر ہے, آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. لیکن حسین نواز جب باہر ہے انہوں نے کیا کیا, سٹ پنجا, جے آئی ٹی کے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. It's funny. It is getting funny. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, شاہزی بھائی صاحب ابھی آگے, لیکن میں چاہوں گا کہ جو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ایک خاندان کو بندوق کے سامنے سپریم کورٹ ہے نا, حدیبیہ والا جو ذکر کر رہے ہیں, حدیبیہ میں نام شہباز شریف صاحب کا, التوفیق میں نام شہباز شریف صاحب کا ہے. اگر انہیں بھی سمن چلے گئے تو انہوں نے بھی تو اب فی الحال بالآخر بولنا پڑا نا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, میں بھی پھنس رہا ہوں. میں بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس کے اوپر, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. آج جو پریس کانفرنسز, ایک نہیں, 2 نہیں, 3, اور ہر شہر میں ہر جگہ پی آئی ڈی ہو یا باہر ہو یا لاہور میں رانا ثناء اللہ صاحب, ایک بڑا سخت پیغام دیا گیا ہے جے آئی ٹی کو. میں علی ظفر صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. علی ظفر صاحب, آپ کو کوئی تشویش ہے یہ بیانات سن کے؟ جس طریقے سے جس طرح کے بیان, نہال ہاشمی صاحب کو دیکھ لیں, اس سے پہلے کے بیانات کی ایک پوری ٹریل موجود ہے. کس طرح سپریم کورٹ کو کہا گیا ہم لوہے کے چنے نہیں, کوئی کھائے گا تو دانت ٹوٹ جائیں گے, ہمارا احتساب وہ کرے جس کا اپنا دامن صاف ہو, یہاں تک کہ زمین تنگ کر دیں گے. اور آج آپ نے سنا انہوں نے کہا کسائی کی دکان نہیں ہے, یہ ایسے نہیں چلنے دیں گے. دانیال عزیز صاحب نے کیا باتیں کی, رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا کہ اگر تحریک چلائیں گے اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں جی, یہ تو میرے مطابق افسوسناک ہے اور ایک پولیٹیکل سیاسی ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ جس بات کی حیرانگی بھی ہوئی اور مجھے افسوس بھی ہوا وہ یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ ہمیں کام کرنے میں ہماری مداخلت کی جا رہی ہے. امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ جس طرح کے کوئی ان کے اوپر انفلوئنس استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کوئی دباؤ کی صورتحال ان کے سامنے درپیش ہے. یہ بہت ہی ایک سیریس معاملہ ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے جے آئی ٹی کو کہ آپ تحریری طور پہ ہمیں دیں اور بتائیں تاکہ ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی احکامات جاری کریں. مجھے انتظار ہے کہ اب وہ کیا کہتے ہیں, کیا لیکن اوورآل سیناریو دیکھیں نا, وہ تو آئے گا. علی ظفر صاحب, میں اسی لیے اس کے اوپر نہیں گیا کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو جب
पेपर पे आएगी, कोर्ट के अंदर लिख कर पेश किया जाएगा किस तरह उनके काम में मुदाखलत की जा रही है, फिर उस पर बात करेंगे हो क्या रहा। लेकिन जो हो रहा है, जिस तरह बयानबाजी की जा रही है, जिस तरह धमकियां दी जा रही हैं, साफ कहा जा रहा है नहीं मानेंगे, या जमीन तंग कर देंगे तुम्हारे खानदान पे। अब तो ऐसा लगता है वो बयान निकला नहीं है, निकलवाया गया है, कि आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है कि एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो हुकूमत की तरफ से आ रही है ये बयानात की। ये मैं जैसा कह रहा हूँ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जी, इसकी सिर्फ वजह एक ही हो सकती है जो मुझे नज़र आ रही है, और वो ये है कि उनको शायद ये अब यकीन हो गया है कि JIT की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे ख़िलाफ़ ही जाएगी, हम कोई डिफेंस पेश कर नहीं सके, और अब एक ही तरीक़ेकार है और वो ये है कि JIT को बदनाम किया जाए। लेकिन उसकी बदनामी करने में जो मसला आ रहा है दरपेश वो ये है कि JIT एक्चुअली एक सुप्रीम कोर्ट की ही एक शाख है एक तरह से, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की ही सिलेक्टेड JIT है और सुप्रीम कोर्ट के लिए ही वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो JIT पे हमला करना या उस पे तनकीद करना इस तरह की जो कि सबूत के बगैर हो, तो फिर वो इस तरह एक इम्प्रेशन उसका इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद करना है। तो ये उनको मेरा ख्याल है एहसास हो जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगलों ने तनकीद कर दी है सर, सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट आ जाए। तनकीद कर दी है तो JIT है, इसका क्या इसमें इसके ऊपर तो वैसे ही हाथ सारे साफ कर रहे हैं। एक ट्रेल है शाजिया बीबी, मैं ये शुरू कहां से हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में केस था तो वुज़रा ने ये बातें शुरू की, जूं ये मामला भड़कता गया तो ये मामला आगे बढ़ता गया, यहां तक कि जमीनें तंग करने की बात आ गई, तुम्हारे खानदान तुम्हारे बच्चों का जीना यहां पर मुश्किल कर देंगे, जमीन तंग कर देंगे इस मुल्क की। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? और सिर्फ एक तस्वीर की खातिर, इस तस्वीर में आपको खराबी क्या नजर आ रही है? मुझे तो ये बताएं, मैं तो पिछले 3 दिन से सोच सोच के परेशान हूं कि इन लोगों ने किसी आम पाकिस्तानी को तो देखा नहीं थाने में बैठे हुए, जो कान पकड़ के लित्तर खा रहा होता है कोने में बैठ के, वो गिरफ्तार पहले होता है, उसके ऊपर इल्जाम बाद में बताया जाता है। ये क्या कर रहे हैं? दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। मैं किसी शो पे थी और एक क्योंकि नवाज लीग ने आपका तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉयकॉट किया हुआ है, लेकिन उनके एक नुमाइंदे मौजूद थे, बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, तो वो कहते हैं कि इस तरीके से हुसैन नवाज साहब को बिठाया गया, ऐसे तो कोई दहशतगर्द और कातलों को बिठाते हैं। पता है मतलब उन्हें ये पता है कि दहशतगर्द और कातलों को कैसे बिठाया जाता है। एग्जैक्टली आप तो एक आम शहरी जो कि सिर्फ एक किसी छोटे इल्जाम में पकड़ा जाता है, उसकी कितनी गत बनाई जाती है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपके पास जरूर बहुत सारे ऐसे मिसालें मौजूद होगी, लेकिन बड़ा दिलचस्प एक एड में देख रही थी आपके प्रोग्राम में आने से पहले टेलीविजन पे चल रहा था, वो ये हमारा जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऑपरेशन है रद्दुल फसाद, उसका एक देख रही थी। उसमें एक पड़ोसी कोई घर रेंट पे लेने आते हैं, ये आम पाकिस्तानी के साथ ये होता है, ये दिखाएं ना जी, ये इनको दिखाएं कि ये होता है, और ये बिल्कुल गलत है इस तरीके से जो किया जा रहा है। इस तरह की तो तफ्तीश अच्छी खासी कुर्सी बैठे, मैं देखिए इसमें खराबी नहीं आनी चाहिए। बैठे ने AC में भी बैठे हैं, क्योंकि अभी तक कोई रुमाल से अपना पसीना नहीं पहुंचा, जो कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग में पाकिस्तान की आवाम पहुंच रही है यहाँ पर, तो वो भी नहीं इनको ये मासूम बच्चे को मतलब इस्तेमाल नहीं करे ना, वो तो रखा है ना, अगर जनाबे वाला यूज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो देखिए मैं वो ऐड का आपको बता रही थी कि किराए पे एक शख्स जो है वो मकान लेने आता है, अब वो पैसे देता है तो वो कहता है कि जी आप बिल्कुल दें, और मुझे आप वो तफ्तीश का भी अमल होता है इसमें, कहता है वो पुलिस की तफ्तीश छोड़ो, ये थोड़े ज्यादा पैसे लेना। तो एकदम वो वार्निंग पीछे से आती है कि जी ये पैसे ना देखिए ये आ कहां से रहे हैं। तो वो ट्रेल का मुझे ज़हन में आया कि मसला पैसा नहीं, मसला पैसे की ट्रेल है। और मैंने कहा ये ऐड कितना क्लियर है कि जी आप किसी भी आदमी से ये तफ्तीश जरूर वाला ऐड था। नहीं ICR का ऐड मैं देखा, ये रद्दुल फसाद कि अपना घर वैसे ही किसी को किराए पे मत दे। पुलिस भी पाकिस्तानियों को कह रही है कि मनी ट्रेल पे नजर रखें, कि आप पैसे को ना देखिए, ये पैसा आ कहां से रहा है। इतना मैंने उस वक्त हैरान होकर वो मैंने कहा ये ऐड, ये सुबह शाम ऐड चल रहा है, इससे भी इनको समझ नहीं आ रही कि आपकी मनी ट्रेल इज द मेन इशू हियर। इट इज नॉट कि आपके, मैं कहती हूँ 50 मुल्कों में बना ले, अभी तो 12 मुल्कों में मिल्कियतें होंगी ना, 50 में बना ले, लेकिन बनाई कैसे है, वो ट्रेल कहाँ है, वो तरीका असल मसला ही वो ट्रेल का नहीं, वो पूछ रहे हैं लोग। अगर ट्रेल होती है अली जैदी साहब, तो ना ये तस्वीर मसला होती, ना कोई और मसला होता।
کیا تصویریں اس ملک نے نہیں دیکھی ہیں؟ بینظیر بھٹو صاحبہ اپنے بچوں کے ساتھ عدالتوں کے باہر بیٹھے، کیا کسی نے وہ تصویریں نہیں دیکھی؟ کیا اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے کیا لوگوں نے نہیں دیکھا؟ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کیوں ڈائیورژن ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ اس ملک میں احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کاشف، دراصل دیکھیں اس پہ 2-3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ایک پچھلے 3 دن سے قیامت ایک آئی ہوئی تھی پاکستان میں سارے میڈیا پہ کہ علی زیدی نے ٹویٹ کر دی۔ تصویر تو مجھ سے پہلے بڑے لوگوں نے ٹویٹ کی تھی، میرے بعد بھی لوگوں نے ٹویٹ کی، مجھ سے سینئر لوگوں نے بھی ٹویٹ کی۔ اصل میں ان کو پرابلم تھا اس کانٹینٹ سے جو میں نے لکھا ہے، کیونکہ میں نے یہ نظر آ رہا تھا کہ کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں جی آئی ٹی کو۔ سپریم کورٹ کے ہینڈ پک جی آئی ٹی ہے، اس پہ بھی وہ چلے گئے کہتے جی ہمارا قانونی حق ہے کہ وہ ہم 2 لوگوں کے اوپر اعتراض اٹھائیں، لیکن اعتراض اٹھا کے انہوں نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی۔ اس میں جو کانٹینٹ تھا نا، اور جو ارشد نے آپ کے بات کی شروع میں کہ جو امریکہ کے اندر وہ دکھائے گئے ایف بی آئی کا جو ڈائریکٹر کو فارغ کیا ہے، امریکہ میں تو آج دکھا رہے ہیں ان کا نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اکارڈنگ ٹو سم پیپل کہ جی رشین انوالومنٹ ہو گئی ہے ٹرمپ کے الیکشن وننگ میں۔ تو وہ سینیٹ کی جو جوڈیشل کمیشن کی ہیئرنگ ہے وہ لائیو دکھائی جا رہی ہے، وہ تو نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے۔ اور ہمارے یہاں پر آج درخواست سپریم کورٹ میں یہ دی گئی ہے کہ مجھے وہ درخواست بھی لا دے جی کہ کیمرے کے ساتھ ریکارڈنگ نہ کریں سر، کیونکہ یہ بعد میں جب وہ کہیں گے انہوں نے میں کچھ نہیں دیا، یہ کہیں گے ثابت کریں، تو ثابت کرنے کے لیے تو ٹیپ ریکارڈر نہیں ہونا چاہیے وہاں پر۔ کاشف پتہ کیا ہے، I can't imagine، مجھے تو اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں بتاؤں اس کا پرابلم اصل میں یہ سارا جو ڈرامہ ہے نا، یہ جے آئی ٹی جتنی کنٹروورشل ہو، بنائے نہ بنائے، انہوں نے ایک کاغذ دینا ہے، اس کا نام ہے منی ٹریل، جو شازیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ منی ٹریل نہیں ہے۔ اگر ہوتی سر تو اتنی دور معاملہ نہیں، اگر منی ٹریل ہوتی تو آج کیس تھوڑی چل رہے تھے۔ بھائی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ تمام چیزیں بنا لی، چلے بنا لی الحمدللہ، آپ خود بھی کہتے ہیں بنا لی الحمدللہ، ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ نے بنائی جس طریقے سے آپ طریقہ واضح کر دیں۔ ہم تو نہیں کہہ رہے نا الزام، لیکن اب تو 5 ججز نے کہہ دیا، کسی ایک جج نے ان کو معصوم نہیں کہا، کسی ایک جج نے معصوم نہیں کہا، 2 نے تو مجرم کہہ دیا، 3 نے بھی معصوم نہیں کہا۔ اس لیے پیپلز پارٹی نے تو کہا تھا کہ جی گھر چلے جائیں، ہو جائے فارغ، جی آئی ٹی بھی آپ ہی کے انڈر میں بنے گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا اب ہمارے انڈر میں تو تھی اور انہوں نے باوا کر لی۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ لیکن اب ان کے سمجھ میں نہیں اس طرح کی تفتیش زرداری صاحب سے ہو رہی ہوتی تو مسلم لیگ نون کے جالے چھلانگے مار رہے ہوتے، کہتے اس سے بھی سخت تفتیش ہونی چاہیے زرداری صاحب سے، یہ تو حال ہلکا ہے، لیکن زرداری صاحب سے کافی سختی برتی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں زبان کٹنے سے 11 برس کی جیل تک بہت کچھ جواب انہوں نے بھی کسی چیز کا نہیں دیا، میں معافی چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہے احتساب، یہ بھی نہیں کہا کہ الحمدللہ میرا ہے۔ انہوں نے مقابلہ کیا اور انہوں نے کلنٹن صاحب کا بھی ایک احتساب ہوا تھا، امریکی سیٹنگ امریکن پریزیڈنٹ، اسی طرح کی یہ فوٹیج اس وقت ریلیز کی گئی تھی آفیشلی، یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب ان سے سوال پوچھے جا رہے تھے، اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ یہ متنازع ہو گئی ہے جو میرے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایک افسر تھا، اس افسر نے آگے اس طرح بٹھا کے ان سے آگے سے سوال ہو، یہ تصویریں سٹار تھا غالباً۔ اب مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں پر بل کلنٹن کی نہیں متنازع ہوئی، حسین نواز صاحب کی متنازع ہو گئی ہے ہیرنگ اور ان کی جو تفتیش ہے۔ یہ شروع کہاں سے ہوا واقعہ، کس قسم کی بیان بازی پہلے کی جاتی تھی، ذرا یہ سنیں۔ میں دے رہا ہوں آج ایک تسلسل چلا آ رہا ہے چند مہینے سے، پہلے شروع کہاں ہوا جب سپریم کورٹ میں کیس تھا تب کیا کہا جاتا ہے، یہ سنیں۔ لوہے کے چنے چبانے کی کوشش کرو کہ دانت ٹوٹ جائیں گے۔ جو آج ہم پر طنز کرتے ہیں اور تضحیک کرتے ہیں، یہ نہ بھولیں کہ ان کے اپنے دامن کتنے داغدار ہیں، ہم نے ان کے دامن کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ یہ تو صرف 2-3 بیانات ہیں، یہ جب چلے اس کے بعد نہال ہاشمی صاحب آئے، نہال ہاشمی صاحب اس سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ زمین تنگ کر دیں گے ہم ان کے بچوں پر۔ وہ تیار ہے جی، چلائی کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو، آج حاضر سروس ہو کل ریٹائر ہو جاؤ گے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم۔ اور پھر آج کیا ہوا، آج یہ سب جو آج اب سنانے لگا سب آج کی باری ہے، سب آج ہوا ہے، جو تمام جس قسم کے الفاظ اور جس قسم کی مثالیں دی گئی یہ بھی سن لیں۔ اسی ایمبولنس میں یہی تصویر وہیں جائے گی
जहां पर समन आया क्योंकि उनको समन किया जाएगा। 7 घंटे तक पता नहीं है हाकिम वक्त की फैमिली को कि उसके बच्चे के साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर तस्लील करने का अड्डा नहीं हम तस्लीम करते। ये जो JIT है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है, या जानिबदार है या फिर ये नाअहल है। JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर कोई बहाना बनाकर सजा देनी है तो बहाने ना बनाए, हमें सीधी तरह वजह बताकर सजा दें। अगर मुशर्रफ इसी तरह उन्हें समन किया जाएगा। वैसे ये जुमला आपने नोट किया है जिस तरह दानियाल अजीज साहब ने कहा था, ये एक और धमकी है JIT को कि जिस तरह तो हमें समन कर, हम तुम्हें समन करेंगे, इसी तरह समन किया जाएगा। इसका कुछ होना नहीं, वैसे ये नहीं आगे जाने देंगे इसको, मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल काशिफ, जो आपके खदशात हैं वो काफ़ी वेल फाउंडेड हैं और आज के जितने बयानात आए हैं उससे ये बात वाज़ेह आ रही है कि अभी हसन और हुसैन तक मामला है। जिस दिन इसहाक डार साहब या शहबाज शरीफ साहब जिनका हुदैबिया पेपर मिल्स में नाम है, शहबाज शरीफ साहब जिनका गल्फ स्टील मिल में नाम है, जो मुआहिदा था, उनको जिस दिन बुलाया जाएगा, या फिर नवाज शरीफ साहब रिस्पोंडेंट नंबर 1, तो उस दिन नून लीग क्या करेगी। और सबसे बड़ा मसला रिकॉर्डिंग्स का, जो आप बात कह रहे हैं कि जितनी ये बातें कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, अगर वो भी साथ और वो होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब JIT की रिपोर्ट पब्लिक करेगी तो साथ ये वाली रिकॉर्डिंग्स भी पब्लिक कर दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आवाम को भी पता लगे कि बंद कमरे में बैठ के क्या बातें करते रहे और बाहर आके क्या बातें करते रहे, पूरी कौम के सामने ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो और इस पे फिर आगे बातचीत भी चल पड़े। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन जैसे आपने बिल क्लिंटन का दिखाया, केनेथ स्टार ने पूरा प्रोसिक्यूट किया था, अभी जो वहां पे प्रोसिक्यूशन चल रही है, FBI का डायरेक्टर ओपन ट्रायल हो रहा है, पूरी दुनिया देखेगी। ना सिर्फ ये, उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं वो भी शायद इसमें पेश हों और वो भी पूरी दुनिया देखेगी। वहां तो जिन पर इल्जाम है कि उनकी डायरेक्ट लाइन थी शायद, और वहां तो जमहूरियत खतरे में नहीं आ रही किसी की। अब आज के बयानात क्या, कल का शहबाज शरीफ साहब का बयान भी बड़ा दिलचस्प है। अली जफर साहब, आप भी मेरा ख्याल है खुर्शीद शाह साहब ने भी उसमें बड़ी बात की। बिल्कुल मजम्मत। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर बिला तफरीक एहतसाब की दरखास्त, एक खानदान पर बंदूक तान लेना दुरुस्त नहीं। सबसे ऊपर जो लिखा है उसको जरा पढ़िएगा गौर से। दुनिया अखबार ने आज इसको इस तरह रिपोर्ट किया कि हाथ जोड़कर बिला तफरीक एहतसाब, यानी एक खानदान पे आपने बंदूक तानी हुई है। एक्सप्रेस ने इसको लिखा, सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर कहता हूं, एक खानदान के खिलाफ बंदूक तान लेना कोई एहतसाब नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही। अब ये इदारों पर अटैक हो गया ना, अब ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, इनका वतीरा। काशिफ, अगर आप इजाजत दें, अली जफर साहब बैठे हैं। अली जफर साहब, 1961 की एक जजमेंट है जस्टिस कॉर्नेलियस की, जस्टिस हमूदुर रहमान साहब की, उस वक्त के लॉ सेक्रेटरी एडवर्ड नेल्सन के बारे में, और वो सिर्फ एक ऑफिशियल नोट सर्कुलेट हुआ था और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चार्ज किया गया था। ये वाली जो शहबाज शरीफ साहब की बात है 1961 वाला, अगर आपको वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस का रेफरेंस याद हो, ये तो उससे कहीं बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखें, ये बहुत सारे बयानात बढ़ते जा रहे हैं और अभी महल शहबाज शरीफ साहब का जो बयान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको मैं भी सुन रहा था और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल नामुनासिब बात है इस तरह बात करना। सिटिंग चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट इवेंचुअली फिर बात सुप्रीम कोर्ट पर ही आती है। मुझे उम्मीद है कि वो इसको कल इसकी कोई तरदीद करेंगे या एक्सप्लेनेशन देंगे। सर क्या बात कर रहे हैं, टीवी पे बयान दिया उन्होंने, कैमरों के सामने बयान दिया, काय को तरदीद करेंगे? तो खुर्शीद शाह साहब ने भी किया कि वो माजरत कर ले, लेकिन उसको सुना भी देते हैं आपको, एक सेकंड रुक जाए, वरना मुझे लगता है सर सुना देते हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, एक सेकंड सर सुन ले, तरदीद तो एक खानदान के ऊपर आपने बंदूक तान ली है एहतसाब की, उसको आप एहतसाब कहते हैं? हाँ, अगर लाएं, नंदीपुर को लेके आए, आप लेके आए, एनएस हिल को लेके आए, आप लेके आए, एक खानदान पे आपने तान लिया बंदूक एहतसाब की, इसको आप एहतसाब कहते हैं अली जफर साहब? नहीं, वो मैंने कहा कि ये जो बड़ा, मैंने सुना था, ये बिल्कुल मैंने सुना था, मैं इसका कहता हूँ एक्सप्लेनेशन इनको देनी पड़ेगी, वरना खदशा यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको जिस तरह बाकी स्टेटमेंट्स आपने पहले सुनी उनसे मेरा ख्याल थोड़ी ज़्यादा बढ़ के है, बिकॉज ये एक तरह डायरेक्ट अटैक लगता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो हो सकता है कि इसकी कंटेम्प्ट का नोटिस सुप्रीम कोर्ट
لے لے اور اگر لے گا تو پھر یہ کافی سیریس ہو سکتا ہے. علی زیدی صاحب سے بھی میں بات کروں, ایک تو کسائی کی دکان ہے یہ, آپ جس طرح سمن دے رہے ہیں ایمبولینس میں سمن وہیں جائے گا جہاں سے سمن آیا تھا, یہ تو سیدھی سیدھی دھمکیاں بھی ہیں, یہ سیدھی سیدھی سپریم کورٹ کو کہا جائے. ان اداروں کو مضبوط کیسے کیا جائے گا؟ ایسے کر رہے ہیں الحمدللہ, کیا بات کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی سے شکایت ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں نا جی پی ٹی آئی سے آپ پارلیمنٹ آ گئے, آج بھی کہہ رہے تھے ہم نے اپنے بچوں کو مضبوط کرنے کا کیا کہتے ہیں, آپ یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ پہ کیا اور آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں, آپ جوڈیشری پہ کر رہے ہیں. مطلب یہ اداروں کو مضبوط کرنے کی پریکٹس اس طریقے سے کریں گے اس ملک میں؟ علی زیدی صاحب, کیا ادارے ایسے مضبوط کریں گے؟ یہ جو ڈان کورلیون والی ٹوپی پہن کے کھڑے تھے ویسے تو مضبوط نہیں ہوں گے ادارے. یہ جو جماعت شریف کی جو ترسی ٹوپی والے جو پہن کے آ جاتے ہیں ہر روز, ایسے نہیں مضبوط. کاشف, آپ کیوں ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ ادارے مضبوط کریں گے؟ انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے پہ اٹیک کر دیا ہے. انہوں نے تو آرمی پہ اٹیک کر دیا تھا. یہ تو بلکہ میں آپ کو یاد ہے آپ ہی کے شو میں, اور میرے خیال میں شازیہ بی بھی بیٹھی ہوئی تھی جب یہ ڈان لیکس والا جو ایشو آیا تھا, اور میں آپ کو آج ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نام نہیں پتا, ایک بڑے سینئر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اپیرنٹلی میں ان کو جانتا نہیں تھا, وہاں ایک میری اتفاقاً ملاقات ہو گئی کسی ریسٹورینٹ پہ اور کوئی ڈسکشن شروع ہو گئی. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کی بیٹی ہیں اس لیے ہم ڈان لیکس میں ان کو بچا رہے ہیں. مطلب یہ بے نظیر بھٹو کسی کی بیٹی نہیں تھی, ان کو نظر نہیں آ رہی تھی اس پر. آپ نے قانون کی یارڈ سٹک ایک رکھنی ہے, وہ ایک ہی یارڈ سٹک سے میجر کرے سب کو, پھر آپ آگے ادارے مضبوط کر سکتے ہیں. جب آپ نے سلیکٹیو جسٹس کرنا ہے, اور سلیکٹیو جسٹس کیا, میں ریکویسٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کا سو موٹر لیں. مانے اب یہ اور رہ کیا گیا, آپ اٹیک کرنے کا انتظار کر رہے ہیں, کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ What are we waiting for? کہ یہ اب اور کیا کریں گے؟ اٹیک کر چکے ہیں یہ پہلے ایک زمانے میں, یہ بھی اسٹریٹجی. پرابلم یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی لگ رہی. پہلے تو یہ تھا کہ اکا دکا بیان ہے, کسی کو کہا جاتا تھا یہ آپ اپنی پوزیشن لے لیں وغیرہ وغیرہ. This looks more a strategy now. کہ اب آپ نے اسکرپٹ کہہ لیں اس کو, جی آئی ٹی کے پاس پیچھے جانا ہے, سپریم کورٹ کے پیچھے جانا ہے. یہ بڑھے گا, یہ کم نہیں ہوگا, کیونکہ اب ایسا ایسا میسیجنگ دی جا رہی ہے, ہمیں ماننا تو ہے نہیں اس کو. جو بدنام زمانہ ان کا میڈیا سیل ہے نا, تو وہ صرف میڈیا سیل نہیں ہے. کون چلا رہا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو ان کا میڈیا سیل ہے علی زیدی صاحب, وہ صرف میڈیا سیل نہیں ہے. وہاں پہ یہ اسکرپٹ لکھی جاتی ہے, وہاں باقاعدہ وہاں سٹنگز ہوتی ہیں. دیکھیے میڈیا سیلز کیا ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز چلاتی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر پارٹی کا چھوٹا بڑا میڈیا سیل ایک طریقہ کار ہے. آج کل ایج اس طرح کی ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو کیپ, لیکن ان کے پاس وہ سسٹم نہیں ہے. ان کے پاس تیاری ہوتی ہے کہ واٹ نیکسٹ, اور واٹ نیکسٹ کا مطلب ہے کہ بھئی تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کہنا ہے. اینڈ فار دیٹ میٹر نہال ہاشمی سے بھی جو یہ آج بڑے پریشان ہو رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ہم کیسے کہہ گیا, تو یہ بھی انہی کی اسکرپٹ کا حصہ تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ اب ان کو کوئی نہ کوئی ٹوپی ڈرامہ کرنا پڑا, لیکن ٹوسٹ آ گیا کہ اب نہال ہاشمی جو ہے وہ کہتے میں استعفیٰ نہیں دوں گا, جیسے طارق فاطمی نے کہا تھا, ان کا بھی خط آ گیا تھا. لیٹس بی فیئر. ایک جملے کا سوال ہے, برائے مہربانی کوشش کریں 4 سے 5 سینٹنسز میں اگر ہم اس کا جواب مجھے کیا وہ تصویر کنٹروورشل ہے؟ آپ کا خیال ہے, میرا ذاتی, میں اپنے سے شروع کرتا ہوں, باہر نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن مجھے وہ تصویر دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ جیسے پوری انویسٹیگیشن کمپرومائز ہو گئی. میرے خیال سے تو جو ویڈیو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں وہ بھی پبلک ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے آج کی انویسٹیگیشن ختم ہوئی ہے, اس کے بعد جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں دے شوڈ بی میڈ پبلک کہ جی آج کی یہ کاروائی ہوئی. اگر لائیو نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے آن لائن ڈال دیں, بہت عزت آنریبلی بیٹھے آن لائن ڈال دیں, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جب یہ پروسیڈنگ جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز ختم ہوں گی تو سپریم کورٹ کے ساتھ جو رپورٹ جائے گی اس کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی جانی چاہیے. کہ اگر وہ اس طرح کر کے اسٹار پہ ٹانگ رکھ کے کسی جگہ بیٹھے تو this is the only other way. I can't see another way. میں خود بیٹھے ہیں, اگر وہ خود پریشان ہے, so that is not your problem or my problem or the problem of پاکستانی نیشن. وہ تو ان کی اپنی کارنامے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. So that you can't blame somebody else for it, na ji. Yes, you can't blame the JIT. But the environment that he's sitting in seems comfortable. It is better. یہ ویسے بہتر ہے اس environment سے کہ ایک تھانے کے اندر ایک بندے کو یہ تو اچھا ہوا آئی, نہیں تو یہ کہتے ہیں میں مرغا بنایا تھا اندر. اچھا ہوا کہ آئی.
پتہ چلا کہ کتنی مزے سے بیٹھے ہیں اندر. علی ظفر صاحب, آپ کو تصویر میں خامی نظر آئی ہے؟ اور کیا خامی نظر آئی؟ کیونکہ رشید رضوی صاحب کا میں نے سنا کل پرسوں بیان انہوں نے دیا کہ بڑی زیادتی کی ہے. آپ کو لگتا ہے زیادتی ہے یہ؟ اور فیئر اوپینین آن دس پلیز. دیکھیں جی, تصویر میں تو مجھے کوئی زیادتی نہیں نظر آ رہی. وہ تو انفیکٹ آپ دیکھیں جو عام ایک شہری کے ساتھ انویسٹیگیٹنگ ٹیم جیسا کرتی ہیں سلوک, وہ تو آپ اس سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ٹپیکل ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ اکیلے ہی بیٹھیں گے. آپ یقینی طور پہ اگر انویسٹیگیشن کے لیے پیش ہو رہے ہیں کسی انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے سامنے, تو آپ کسی لوگوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھے ہوں گے, آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے. تو اس تصویر کا مجھے کوئی ایشو نہیں. لیکن میں ایک آپ کو بات جو کہنا چاہ رہا تھا, یہ جو ساری ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی ملائن کرنے کی یا بدنام کرنے کی جے آئی ٹی کو, اور کچھ حد تک شاید سپریم کورٹ کی طرف بھی اشارے ہو رہے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی کوئی کلیش کریٹ کرنے کی کوشش شاید نہ ہو. اس لیے سپریم کورٹ کو مجھے لگتا ہے ریسٹرینٹ سے کام لینا چاہیے, اطمینان سے چلے گی آگے. سپریم کورٹ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو سر ریسٹرینٹ سے کام لینا چاہیے. دیٹس واٹ یو سیئنگ. میں کیونکہ دیکھیں ایک اوپینین تو یہ ہے کہ اس پروگرام میں, کیونکہ نون لیگ اس پروگرام میں نہیں آتی ہے. ارشد آئی ول تھرو دس کوسچن ایٹ یو. نون لیگ نہیں آتی, لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ جی آپ بائسڈ بات کرتے ہیں, شاید اس لیے کہ نون لیگ کا اوپینین نہیں ہے اس میں. اگر نون لیگ ہوتی ہے اس اوپینین کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ادھر بیٹھ کے, جیسے دوسرے پروگرامز میں کر رہے ہیں, تو شاید کوئی نہ کوئی یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے جناب ہمیں یہ اس سے پرابلم ہے, اس سے یہ پرابلم ہے. افیکٹولی where do you see میں یہ جی علی ظفر صاحب, میں ایک سیکنڈ سوال کہ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں چیزیں خراب کہاں ہو رہی ہیں. مجھے تو کوئی دیکھ کر ایسے, کیونکہ ہر آدمی سے یہ تو ہر ایک سے کہا جاتا ہے, جب اسحاق ڈار صاحب نے دی ہوگی اپنی سلطانی گواہ, وہ اکیلے تو نہیں بنے. اس ملک کی تاریخ ہے لوگوں کے سلطانی گواہ بننے کے, وہ اسی طرح بندے ان کو کہا جاتا ہے بھائی آپ نہیں بنے گے تو آپ بھی ساتھ جیل جائیں گے, ورنہ برائے میں پروسیس ہے. علی ظفر صاحب سے پوچھیں, آپ کو آپ کے رائٹس بتائے جاتے ہیں. کیا ہے پلی بارگن نہیں ہوتی ہے کہ آپ مان لیں بھائی, کیسز میں سزائیں بھی مل جائیں. لوگوں کو یہ اسی طرح ہوتا ہے, کیا کیوں اس کو جینوئن پرابلم ہے یا میں خیال وہ اسی اسٹریٹجی کا حصہ. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی پروگرام میں آ کے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, اس میں کیا ڈیفینڈ کیا؟ ہر جگہ پہ جس میں بھی آپ اٹھا لیں سوال ہوتا ہے کہ جناب منی ٹریل کدھر ہے, وہ منی ٹریل پیش نہیں ہوتا. ان کا یہ ہے کہ دیکھیں تصویر میں کیا کر دیا سر, کتنی زیادتی والی بات. مجھے تو یہ کوئی سمجھائے اس میں زیادتی کیا ہے. انہوں نے سوچا تھا یہ صوفے پہ کرسی پر بیٹھے ہیں, اس میں ایک جو کنسرن ہے نون لیگ کا جو کنسرن ہے, معصوم بچہ اور کل کو کاشف یہی اسی طرح کی ویڈیوز جب پرائم منسٹر صاحب کی آئیں گی, فائنانس منسٹر کی آئیں گی, اور اس میں امریکی صدر کی دوبارہ دکھاتا ہوں میرا بھائی, ایک سیکنڈ رک جائیں. شازیہ بی بی امریکی صدر نواز شریف صاحب پہنچے یہاں تک, امریکی صدر بل کلنٹن کی یہ ان کی تفتیش چل رہی ہے. یہ بیٹھے سامنے آپ کے سامنے, یہ تصویر ان کی ہے. لیکن دیکھیں نا ان کے نمائندے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دیکھا جی یہ والی تصویر دے دی ہے, یہ دیکھیں یہ متنازع ہوگی. کاشف ان کے نمائندے تو آج بھی کہتے ہیں وزیر اعظم سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے. کب پیش ہوئے؟ ابھی تک تو پیش ہوئے نہیں. ابھی تو جے آئی ٹی میں صرف بیٹا پہنچا ہے تو یہ حال ہو گیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یوسف رضا گیلانی کی مثال اب ان کو کھٹکتی ہے بہت زیادہ. اور علی بریک کے بعد میں جواب دے گا, کہہ رہے ہیں کہ 3 جنریشنز نے جواب دیا. دیکھیں میرا مسئلہ کیا ہے, I want to give them this leverage. میں چاہتا ہوں میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں اس پروگرام میں بیٹھ کے, لیکن آپ نے کون سا حساب دیا ہے؟ وہ کوئی ایک چیز مجھے بتائیں جو آپ نے دی اور آپ نے کہا کہ یہ ہم نے ایویڈنس دیا, 10 میں سے 6 ہم نے دے دی, 4 مسنگ ہیں یار, 4 کے اوپر آپ بینکنگ ٹرانزیکشنز دے دیں, میں اور آپ دونوں بیٹھ کے کہیں گے کہ ہمارا وزیر اعظم سچا ہے, صاف ستھرا. مجھے تو آپ بھی یقین ہے دیں گے, میں تو نہیں مانتا ہوں. لیکن آپ نے کیا دیا ہے؟ وہ آپ سے گلف اسٹیل سے لے کر ان اپارٹمنٹس تک کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی منی پیسوں کی ٹرانزیکشنز بتا دے کہ آپ نے کدھر سے پیسے گئے, کس کو دیے. ایک چیز آپ نے نہیں دی. آپ کہتے ہیں 3 نسلوں کا حساب ہے. 3 نسلوں کا حساب نعرے بازی میں تو ہے, آپ کا پیپر ٹریل کسی چیز کی نہیں ہے. ایک بریک کے بعد مجھے اس کا جواب علی زیدی صاحب دیجیے گا. اتنا سی بریک کے بعد واپس ویلکم بیک ناظرین. آخر میں اب ظاہر آخری تھوڑی سی دیر رہ گئی. I'll start with you. کیا کر رہے ہیں, کیا خرابی بھی ہے کہ نہ کہ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں؟ I'm sure حکومت, میں پلینگ ڈیولز ایڈوکیٹ, خرابیاں بھی تو ہوں گی نا. واٹس ایپ کال نہیں ہونی چاہیے تھی, کسی کو سیلین مافیا کہنا بھی غلط ہے,
یہ بھی تو خرابی ہے. سسیلین مافیا کی طرح اگر کوئی بیہیو کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ججز کانٹ سی دیٹ. ججز بالکل جو ڈیورنگ دا کورس آف دا پروسیڈنگ اس کیس سے ریلیونٹ جو آبزرویشن اور کمنٹس ہوتی ہیں وہ جائز ہیں اور ہمیشہ سے دیتی آئی ہیں عدالتیں, ججز دیتے آئے ہیں. سب دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے, ہماری عدالتوں میں شروع سے ہوتا ہے, اور ڈیورنگ دا پروسیڈنگز اف دے آر ریلیونٹ ٹو دا کیس وہ دی جاتی ہیں. اور اس میں بے تحاشا ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ جو آبزرویشنز اور کمنٹس ہیں وہ جائز ہوتے ہیں اس میں. میں آپ کو کاشف ایک اگر آپ اجازت دیں علی گیلانی کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی چلا کے دکھاتا ہوں. اگر آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے صاحب, یہ علی گیلانی اس وقت سٹنگ ایم این اے بھی تھے اور سپریم کورٹ اپنی بیل کرانے آ رہے تھے جب باہر سے ان کو اریسٹ کیا گیا. تو یہ بھی ہوتا رہا. یوسف رضا گیلانی صاحب ایک وزیر اعظم, ان کے صاحبزادے کے ساتھ اس طرح کی کاروائی, اور حسین نواز ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے. اور وہ جو دوسرا معصوم بچہ ہے, یہ کسی کا بچہ نہیں ہے, یہ کسی کی اولاد نہیں ہے. نہیں اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, میرے سے کیا پوچھیں آپ؟ تو ہم سے پلے کر رہے ہیں. میں ایک حد تک ڈبل جانے کے تو میں اس کے آگے نہیں. یہ کسی کی معصوم اولاد نہیں ہے, معصوم بچہ نہیں ہے. دیکھیں میں تو اس بچے سے زیادہ, دیکھیں اس کا باپ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سٹرنگز پول کر کے اس کو باہر نکال لے گا. اس غریب آدمی کا کیا جس کا باپ دھکے کھاتا ہے. اس کے باپ نے تو یہ نہیں روکا نا, رویہ نہیں روک سکتا. میں تو آپ سے اتفاق کرتے ہوئے, اس معصوم بچے کے باپ میں تو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کر سکے, یا وہ ہمت اس نے یہ دکھائی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا, یا اس کے کنٹرول میں یہ چیز نہیں تھی. لیکن ان کے کنٹرول میں تو سب کچھ ہے. یہ تصویر پہ اتنا اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تصویر انہوں نے اپنے فائدے کے لیے نکالی تھی, لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوا, اس سے الٹا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ بچہ تو بڑے آرام سے بیٹھا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ باقیوں کو چھتر پڑتے ہیں, ہمارا بچہ تو بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے. علی زیدی صاحب ابھی جو علی گیلانی کی انہوں نے تصویر دکھائی, وہ بھی سٹنگ ایم این اے بھی تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے بھی تھے, جن کو گاڑی کے اندر سے گھس کے باہر نکالا گیا. شہید بی بی کے خلاف بھی کیمپین جس طرح یہ چلاتے تھے, ابھی انہوں نے بتایا نا کہ اپنی بیٹی ہے تو دوسرے کی نہیں. برابریاں ہوتی تھی نا اس وقت, مجھے یاد ہے میاں صاحب کے گھر کے باہر کبھی اکھاڑ دیے گئے تھے سارے. ایک شوونسٹک سائیکی ہے ہمارے معاشرے کی جو ان میں کوٹ کے بھرتی ہے. جی آپ نے صرف گاڑی سے کھینچتے ہوئے دکھائی ہے یہ پولیس کی دہشت گردی, تو پولیس کی دہشت گردی ماڈل ٹاؤن میں نہیں تھی کیا؟ مجھے ذرا یہ سمجھا دیں کہ ہم اتنی جی آئی ٹی کر رہے ہیں, یہ ماڈل ٹاؤن کی جی آئی ٹی کدھر ہے؟ ٹھیک کہاں ہے ماڈل ٹاؤن کی جی آئی ٹی؟ نہیں ہے. وہ جسٹس باقر کی کدھر گئی وہ جی آئی ٹی؟ وہ باقی اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے نا بھائی, اسی لیے تو یہ لوگ اپنا اس ملک کا نظام بدلنا نہیں چاہتے, کیونکہ لاٹھی میرے ہاتھ میں تو میں کیوں لاٹھی جانے دوں. کیسے نظام بدلیں گے؟ کیونکہ خود پکڑے جائیں گے اس نظام کے اندر. اگر نظام ٹھیک ہو جائے گا, یہ اسمبلیوں میں نہیں ہوں گی, یہ جیل, آدھوں کو تو پھانسی ہو جائے گی, تو آدھے مرڈر ہیں. انہوں نے لوگوں کے خون کرائے. کاشف آپ کو پتہ نہیں جوزف کالونی کیسے جلائی گئی؟ دوبارہ یہ فل سکرین پہ آ گئی ہے وہ ویڈیو. لوگوں نے یہ جو مافیا کہتا ہے سپریم کورٹ, لاہور ٹھیک کہتے ہیں. ایک تو آپ بھی بڑے ویسے کاشف فنی آتی ہے کہ آپ ارشد سے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کیوں نہیں آتی, ذرا جواب دے. تو یہ بھی ایک کمال ہے ویسے. یہ نہیں کسی کا بچہ, لیکن جمہوریت مافیا ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ بھی حاکم وقت کی, علی ظفر صاحب یہ حاکم وقت کا صاحبزادہ, یہ حاکم وقت ہی ہیں, حاکم وقت کا بیٹا تھا. آج حاکم وقت کی اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہے, حاکم وقت کی آپ نے بیٹے کو بٹھا لیا. یہ بھی حاکم وقت کا بیٹا تھا جی. یہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مسئلہ یہ علی ظفر صاحب کہ جب حکومت غلطی کرتی ہے, جب پورے ایک سال میں وزیر اعظم پاکستان صرف 2 دفعہ اسمبلی کے اجلاس میں جاتے ہیں, جب وہ غلط فیصلے کرتے ہیں, وہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے, ان سے سوال جب مشکل ہوتا ہے تو کہتے ہیں جمہوریت ہے بابا, ابھی تھوڑی کمزور ہے, اس کو چلنے دیں. لیکن جے آئی ٹی جو کہ زندگی میں پہلی دفعہ بنی ہے, 6 لوگ پہلی دفعہ اکٹھے آ کے بیٹھے, ایک تصویر ہم سے دوسرے کی غلطی برداشت نہیں ہوتی. واٹ از اٹ؟ کیا میسج کیا ہے باقی سب کے لیے حکمرانوں کا کہ ہم جو چاہیں کریں, غلط کریں, سیاہ کریں, سفید کریں, سب کو بھگتنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا, اور جو کوئی دوسرا ہے وہ اگر غلطی کرے یا نہ کرے, ہماری مرضی ہے, ہم اس کو جیسے مرضی پینٹ کر دیں. دیکھیں جی, میری نظر میں جے آئی ٹی نے ابھی تک کوئی بظاہراً کوئی غلطی نہیں کی ہے. جتنی باتیں ہو رہی ہیں, جتنی آپ نے سٹیٹمنٹس دی, یہ جنرل سٹیٹمنٹس ہیں, کوئی اسپیسیفک چیز ابھی تک نہیں بتائی گئی قانونی طور پر یا ایون مورلی کہ جے آئی ٹی نے یہ غلطی کی ہے اس لیے ہم ان کو باعث سمجھتے ہیں. علی ظفر صاحب, کیونکہ میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں سر, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پلی بارگن کسی کو آفر کرنا یا کسی کو یہ آفر کرنا کہ آپ مادہ معاف گواہ بن جائیں, یہ زیادتی ہے جے آئی ٹی کی؟
دیکھیں یہ تو انویسٹیگیشن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اگر یہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کسی کو, اور بلکہ کہتے ہیں انویسٹیگیشن میں کہ بھائی دیکھو آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ سچی بات کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ ہمیں سچ بتائیں تاکہ ہم یہ جو ایکچوئل فیکٹس ہیں, حقائق ہیں, اس تک پہنچ سکیں. اس طرح کی انویسٹیگیشن کی سوال جواب کرنا یا آفرز کرنا یہ ایک پارٹ اینڈ پارسل آف انویسٹیگیشن. اس میں یہ کہہ دینا کہ جی یہ باعث ہے یا یہ غلطی ہے قانونی طور پہ بالکل ناجائز بات ہے. کیونکہ آج کل جو بات کی جا رہی ہے بہت ساری دھمکیاں دی جاتی ہیں, کہتے ہیں ہم یہ تمہیں 16 سال بھیج دیں گے. اس کی اپوزٹ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, آپ آئیں اپنا کاغذ دیں, سر لے آؤ نا کاغذ کی جج انہوں کی پتا 5 ججانوں کے کیا آپ یہ کاغذ بالکل یہی وہ کاغذ تھا جو ہمیں چاہیے تھا, لکھ کے دیں جی آپ کے خلاف کوئی ہمیں ثبوت مل گیا. اس طرح تو نہیں جی آئی ٹی کام کرے گی. جی آئی ٹی نے کچھ تو کرنا ہے. جی آئی ٹی نے آپ کو تھوڑا سا انگریزی فلمیں دیکھتے ہیں یار کتنی کچھ بھی نہیں کرنا. کتنی انگریزی فلمیں شہباز شریف صاحب تو بہت ساری دیکھتے ہیں, اور کیا. But this happens all the time. آپ کو ڈرایا جاتا ہے, آپ کو کہا جاتا ہے obstruction of justice ہے, تم نے سچ نہ بتایا تو 16 سال تم جیل میں سڑو. یہ نہیں کہیں گے تو کون آئے گا سامنے جواب دینے کے لیے؟ یہ اس لہجے میں بھی اگر بات ہو رہی ہے تو ویڈیوز آ جائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا 20-35 برسوں کا حساب ہے جو کبھی کسی نے نہ لیا نہ ہمت کی. 35 برسوں کا حساب کسی نے بھی نہیں دیا آج تک اس ملک میں. نہیں دیا ہے. آپ ہر ایک کو ایک ہی کشتی میں نہیں ڈالیں. آپ ڈیولز ایڈوکیٹ پھر نہ غلط لوگوں کے لیے پلے کریں. میں کہتا ہوں یہ شروعات ہے, یہ اس میں آپ کی پارٹی کو بھی آنا چاہیے, عمران خان صاحب کو بھی آنا چاہیے, اور ان کی واشنگ مشین کو بھی آنا چاہیے. بالکل ہمارا آپ 101 مرتبہ کر لیں, آپ 100 دفعہ کر لیں. وہ جو واشنگ مشین لگی ہے نا آج کل لگتی ہے اس کے سارے لوگوں کو کس سے گزرنا پڑے گا. کسی کی لانڈری نہیں ہونی چاہیے, سب کا حساب ہونا چاہیے. مگر جن کا 35 برسوں میں بال بھی وہ کہتے ہیں نا باقا نہیں ہوا یا کسی نے چھونے کی کوشش نہیں کی, حدیبیہ پیپر مل کیس میں جو اسٹریٹجی تھی وہی یہاں پہ اپنائی جا رہی ہے کہ جناب آپ کوئی چیز دیں گے نہیں, اچھا جی فلاں بندہ آیا نہیں اور کیس ختم ہو جائے گا. کوشش وہی ہو رہی ہے جو حدیبیہ کے پیپر مل کیس میں کی, جو ان کو عادت ہے, ان کو لگ رہا ہے وہ پرانے حربے. اس بار یہ نہیں ہوگا جی کہ وہی کوشش ہو رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے میری جو خواہش ہے وہ ایک پروسیس ہے. اس کا تعلق نہ میاں نواز شریف صاحب سے, نہ آصف زرداری صاحب سے, نہ عمران خان صاحب سے. ایک ایسا عمل ہو, ادارے ہوں, ادارے کام کریں, یہ تمام لوگ اس عمل سے گزریں, ہر ایک سے سوال پوچھا جائے, اور مضبوط ادارے ہوں گے تو مضبوط ہوں گے. یہاں تو ادارہ ہی کوئی نہیں نا, آپ جب اپنی مرضی سے لوگوں کو لگائیں گے تو ادارہ ہی نہیں ہے. ادارے ہوں, مضبوط ادارے ہوں, وہ سوال پوچھیں, ایسی پیمانے سے سارے گزریں کہ جب سب کو پتا ہو کہ یہ جو اس سے نکل آیا ہے وہ صاف ستھرا آدمی ہے پاکستان کا, اس کو حق ہونا چاہیے اوپر بیٹھ کر, حق حکمرانی اس کے پاس ہونا چاہیے. انفارچونیٹ بات ہے ہم جب بھی حکومت میں جب بھی ہمارا احتساب ہوتا ہے نعرہ وہی پرانا, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ہم نے 30 سال ہم نے 11 سال جیل کاٹی, ہم نے 35 سال جواب دیا, ہم نے مشرف کا حساب سارا بھگت لیا. بڑی انفارچونیٹ بات ہے. مجھے امید ہے کہ ایک عمل بنے گا, ایک پروسیس بنے گا, اور وہ پروسیس ٹھیک پروسیس ہوگا, اس ملک کے ٹھیک آگے راستے پہ آگے لے کے جائے گا. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.